بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ او کالی، بات تو سن۔ اس فکرے پر اس نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس کے ماں باپ نے نہ جانے اس کا نام کیا سوچ کر زیب النساء رکھ دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے سب کے منہ سے اپنے لیے کالی کا نام ہی سنا تھا۔ بچپن میں بھی جب کوئی کھیل کھیلتے تو اس کے حصے میں سب سے گھٹیا مقام ہی آتا، کیونکہ وہ کالی تھی۔ اس کی رنگت باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں اتنی کالی کیوں تھی؟ اس کا شکوہ اس نے ہر رات تکیے پر سر رکھ کر اللہ سے کیا تھا، مگر اس کا جواب اس کو کبھی نہ ملا تھا۔ بچپن میں جب بھی اس کی ماں اس کے لیے کپڑے بناتی، اس کے حصے میں سب سے برا رنگ آتا، کیونکہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ وہ کچھ بھی پہن لے، لگنا تو اس نے برا ہی ہے۔ کبھی کالی، کبھی چڑیل، اور کبھی اس کو کالی ماتا کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ان ناموں میں اس کا اصل نام نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جوانی کی حدود میں جب اس نے قدم رکھا تو اس کی یہ کالی رنگت قدرے کم ہو گئی، اور آئینہ دیکھ کر اسے بھی اپنا آپ اچھا لگنے لگا۔ مگر اس کے باوجود جو بھی رشتے والی عورت آتی، اس کی چھوٹی بہن کو پسند کر لیتی، اور اس کو اس کی رنگت کے سبب دھتکار دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو گئی۔ تعلیمی میدان میں اچھی پوزیشن کے باوجود اس کی رنگت اس کے لیے ہر محاذ پر آڑے آتی رہی۔ اس نے تنگ آ کر مختلف اشتہاری کمپنیوں کی بنائی ہوئی رنگ گورا کرنے کی کریم کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا، جس کے سبب اس کی رنگت میں کسی حد تک تبدیلی واقع ہوئی، مگر وہ اب بھی اتنی نہ تھی کہ رشتے کے لیے آنے والی خواتین کو متاثر کر سکے۔ اس کے ماں باپ کی انتھک کوششوں کے سبب بالآخر اس کا رشتہ ایک گھر میں طے ہو گیا۔ لڑکا عمر میں کچھ زیادہ تھا، مگر اس کی بہن نے اپنے بھائی کے گھر بسانے کے لیے ایک سلجھی ہوئی لڑکی کی تلاش میں اس کو پسند کر لیا، لیکن یہ بات اس کو شادی کے بعد پتہ چلی کہ اس کی نند کی خواہش تھی کہ اس کی بھابھی اس سے دبی رہے، تاکہ وہ شادی کے بعد بھی بھائی کے گھر میں اپنا دباؤ برقرار رکھ سکے۔ اس کے شوہر نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کو ناپسند کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بھی اس کی طرح کالے ہوں، اس لیے وہ ایسی کالی عورت کے حقوق کبھی پورے نہیں کرے گا جو اس کا حق ہے اور جس سے وہ ماں بن سکے۔ اور اس کے بعد اس کے شوہر نے ایک سفید اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں ایک خادمہ سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کے کمرے میں ان سرگوشیوں کو سنتی جس کے لیے ان کے کان ترستے تھے۔ اس کے شوہر کی دوسری بیوی، جو کہ خوبصورت اور کم عمر تھی، اس کو اب اپنے شوہر کی عمر زیادہ اور آمدن کم لگنے لگی، جس کے سبب گھر میں ہر وقت ایک تناؤ کی کیفیت رہنے لگی، جس کے نتیجے میں ایک دن وہ عورت اس کے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس کا شوہر ایک بار پھر اس کے پاس آنا چاہتا تھا اور اس کے کالے چہرے اور کالے نصیبوں کو رنگین کرنا چاہتا تھا، مگر اس میں اب اس بات کا حوصلہ نہیں ہے کہ ساری عمر جس کالے رنگ کا تانا اس نے سنا، اس کے بچے بھی یہ سنے۔ اس لیے اس نے اپنے شوہر کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر اپنا سامان باندھنے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ دوبارہ اس جیسی کسی لڑکی کو اس امتحان سے گزرنا نہ پڑے۔